کی اصطلاح میں اور علم قرآن علوم قرآن کی اصطلاح میں اسے نظام القرآن کہتے ہیں. یعنی یہ آیت جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, یہ کیسے طور پہ آئی ہے, یہ اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے. کبھی کبھی اگر ہم صرف ترجمے کی مدد سے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پہلے دو جملے تو سمجھ میں آئے تھے, یہ تیسرا جملہ جو آیا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن کریم کے اس سفر کے دوران آپ خیال رکھیں گے کہ کون سی عبارت کہاں سے کہاں تک مربوط ہے. سورۃ البقرہ میں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن, اللہ کے فضل و کرم سے پورا قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آئیے, ہمارا پہلا فقرہ تھا سورۃ البقرہ کا کیا بس ایک شب نہیں تھا پہلا فقرہ ہمارا ہوا نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ پہلا فقرہ ہے. دوسرا فقرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب جو اس کے اپوزٹ چیز اختیار کریں گے. شروع میں تھا ان الذین ان الذین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ وغیرہ وغیرہ سے آگے اولئک هم المفلحون. یہ تو ایک فقرہ تھا, اور دوسرے فقرے میں اسی آئیڈیا کو پورا جاتا ہے کہ اگر اس کا ریورس طریقہ اختیار کریں گے تو دیکھو ان کو کیا ہوگا. تو اب یہاں سے ہمارا دوسرا فقرہ شروع ہوتا ہے, اور پوری فکر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے پورے رکوع میں. میں انشاءاللہ جب پہنچوں گا تو وہاں بتا دوں گا یہ پورا ہو گیا. اس لیے آپ سخت خیال رکھیں گے قرآن پاک کے ربط کا آیات, اگر کہیں گرامر سمجھ میں بھی نہ آئے لیکن ربط کا خاص خیال رکھنا. تو ہمارا شروع ہو جاتا ہے دوسرا فقرہ ان الذین ان الذین کفروا سواء علیہم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. نبرما کا مہمان تنذرہم لا یؤمنون. آئیے پہلے کس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں, پہلے ہم لغت کو دیکھتے ہیں. اس پوری عبارت کے اندر کفروا کا لفظ بھی آپ کو آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے آپ کو. یہاں یہ لفظ آیا ہے اس میں جو آپ کے لیے نیا لفظ ہے, اور دو جگہ پہ آیا ہے, ادھر انذرتہم اور ادھر تنذرہم, دو لفظ ہیں. ہم اس کا آج دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ یہ لفظ کیا ہے. آپ چاہیں آپ ساتھ ساتھ میں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس نوٹ بک ہے, میں نے دیکھی نہیں تھی. اب پورا رکوع پورا ہو جائے گا تو میں دیکھوں گا, پورا رکوع پورا ہو جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا, تب آگے جائیں گے. اور اس کا میں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لے لوں گا. ٹھیک ہے کیوں گئے آپ رہی یہ لوگ, کل کہاں ان کو سمجھ میں. آئیے پہلے لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے اس لفظ کو, چونکہ ہمارے اس مربوط عبارت کے اندر آیا ہے, پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انذرتہم, اس میں شروع میں ایک تو ہے پھر ہے انذرتا, اور پھر اس کے ساتھ ہم جڑ گئی ہے. اگر یوں لکھیں گے ہم انذرتا اور جمع ہوں, تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ انذرتا فعل ہے یا اسم ہے. فعل ہے, اس میں ضمیر لگی ہوئی ہے یہ انذرتا. اور یہ تا جو ہے تا متحرک تا مبسوطہ, یہ ماضی میں 5 جگہ پہ ملتی ہیں. تا مبسوطہ کسے کہتے ہیں مشت مچھول ایام سب, تا مبسوطہ کسے کہتے ہیں. ہاں, یا مربوط, یا اس کو کہتے ہیں تا متوالا بھی. تا مبسوطہ پھیلی ہوئی تا, دوسرا ہوتا ہے تا مدورہ گول تا. یہ تا مبسوطہ فعل ماضی میں ہمارے کتنے سیغوں کے آخر میں آتی ہے, اور یہ علامت کے طور پہ بھی آتا ہے. یہ فعل ماضی کا فعل ہے. ایک ہم کہتے ہیں ہوا فعل, ہی فعلت میں تا مبسوطہ مل گئی ساکن ہو کر کے مل گئی نا, سکون کے ساتھ ہے تا مبسوطہ, لیکن اس پر سکون آ گئی. ہوا فعل ہی فعلت انت انتی انا, کتنی جگہ پہ ہے,
4 या 5 4 ساکن اور هي فعلت انت فعلتا انت فعلتی انا 4 جگہ پہ آ گئی، 4 جگہ پہ آ گئی ہے۔ تو یہ تا جو ہے کبھی مخاطب مذکر ہو تو تا لگتی ہے، اور مخاطب اگر مؤنث ہے تو تی لگتی ہے اس کے ساتھ۔ اگر مخاطب کو ہم مؤنث کو مخاطب کریں گے تو انذرتی ہے کہ نہیں؟ پہلے اس کو دیکھ لیں صرف کے اعتبار سے کہ یہ کیا ہے صیغہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر ڈرانے کا انذر غائب کے لیے کہیں تو انذرت تا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور متکلم کے لیے انذر تو میں نے ڈرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب صرف کے اعتبار سے اب دیکھ لیجیے یہ تا زبر تا جو ہے یہ کس فعل کی علامت ہے؟ ماضی کی، مضارع کی؟ فعل ماضی کی۔ فعل ماضی میں علامتیں جو ہیں اس کی وہ اینڈ پر ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی۔ تو انذرتا میں اگر یہ ہم ہٹائیں گے انذرتا کو، دیکھیے وزن کیا ہے؟ انذرتا افعلتا ہے جی، افعلتا افعلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فاعل نام جو ہے اصل ہے اور حمزہ اس میں اضافی آ گئی ہے مزید فی کی آ گئی ہے، تا تو وہ ضمیر ہے ہی مخاطب کی۔ تو انذرتا میں افعلتا کے وزن پر جب آئے گا تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون زال رہا نظر، نون یہ تو کس کی ہے؟ افعال کی۔ افعلتا ہوا افعل ہی افعلت انت افعلت انا نحن افعلنا، کون سا باب ہے؟ افعال ہے، جس میں حمزہ شروع میں اضافہ ہوتی ہے۔ اس کو جب ہٹائیں گے، اس کو بھی ہم ہٹائیں گے جو ضمیر اس کے ساتھ ملی ہے، تو باقی ہمارے پاس فعل جو ہے نظر کے وزن پر وہ ہے۔ اس کو ہٹا کر کے آپ کے پاس 3 حرف رہتے ہیں، وہ ہے نون زال را۔ کیا ہے؟ اب آئیے دیکھیے اس طرح سے ادھر لکھیں گے ہم نون زال اور را، یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، نون زال اور را۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر بھی، ڈر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ اپنے اوپر لازم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے نظارہ، اس کا مضارع ینظر زال سے ہے، اور مصدر آئے گا نظرن، نظرن، ٹھیک ہے؟ نظر ینظر نظرن، اس کا مطلب ہوتا ہے منت ماننا، اپنے لغت کے اعتبار سے اپنے اوپر، اپنے اوپر کسی چیز کا لازم کرنا، لازم کرنا، پنس پانس پر کانس چیز ضروری بنا، سمجھ میں ہے؟ اور جب ہم اللہ کے نام کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، یا اللہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں ایک بیڑ ذبح کروں گا، یا میں اتنے روپے غریبوں کو کھلاؤں گا، تو آپ نے نظر مانی ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ یعنی اپنے اوپر اپنے لازم کر دیا، کوئی کام اپنے اوپر لازم کیا۔ تو یہاں جب یہ مجرد سے استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ لازم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے معروف معنی ہے نیاز اور نظر اور منت ماننا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا او نظر تم من نظر، او نظر تم زال سے، یا تم نے کسی طرح کی کوئی نظر مان لی ہو، یعنی اپنے اوپر کسی چیز کو ادائیگی کو لازم کر دیا ہو اپنے اوپر۔ آپ کی جگہ ادھر ہی ادھر تھی شاید پیچھے، اچھا میں نے لایا تھا ادھر، مشن تمی طریقہ وچھان اس کا دن پھٹ۔ تو مجرد میں اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ خود پر نہیں، مجرد میں ڈرنے کا مفہوم بھی اس میں ہے، ڈرنے کا مفہوم ہے۔ آدمی جب کوئی پریشانی، کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشانی آگے لاحق ہو تو وہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دیتا ہے کہ نہیں؟ مثلا کسی کا بیٹا یا باپ بیمار ہو گیا
اب اس کو اندر ڈر ستانے لگا کہ یہ ماری ہے کہ نہیں، ایک موہوم خوف ہے اندر سے، تو وہ اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر دیتا ہے کہ اگر میرا باپ یا میرا بیٹا صحت مند ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر اتنا دے دوں گا. تو اس میں بھی ہلکا سا ڈر کا مفہوم یہی سن طرح فکر کا ہے کہ نہیں. وہ لازم جب ہم اپنے اوپر کوئی چیز کرتے ہیں کسی ڈر کے ہی نتیجے میں کرتے ہیں، کسی خوف کے ہی نتیجے، لیکن جب ہم اس کو مجرد سے استعمال کریں گے تو نظر تو میں ڈرا نہیں بولیں گے، میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا. اور وہ لازم کرنا جو ہوتا ہے وہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ ڈر ہی کے نتیجے میں. لیکن ترجمے میں آپ ڈر کا مفہوم نہیں نکالیں گے مجرد سے. تو آؤ نظر تم من نظرن، یا تم نے کوئی منت مانی ہو اللہ کے نام کی. اور منت کیوں مانتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی موہوم خوف ہو، یا ایک طالب علم اس نے ایگزام دیا پھر اللہ کے نام کوئی نظر مانی، اس کو بھی خوف ہے، خدا نخواستہ ناکام نہ ہو جاؤں اس لیے وہ. تو ایک موہوم خوف، نیاز نظر ماننے میں ایک موہوم خوف وہاں ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے ہم نیاز مانتے ہیں. یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، بکثرت آگے استعمال ہوا. مجرد میں کیا معنی ہے اس کے؟ ہاں، اب وہاں ڈر کا مفہوم نہیں آئے گا، وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کیونکہ یہ ربط ہے کس کے نتیجے میں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب نظر تم من نظرن یوفون نذورہم. ہاں، یا اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اوفو، پورا کرو اپنی نظر کو. نظر کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، مادہ نون زال اور را نظر، جہاں بھی دیکھیں گے آپ اس کا یہی معنی ہوگا. لیکن جب باب افعال میں ہم اس کو لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تب نظرہ سے جب باب افعال پر لے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ انظرہ کہیں گے. یہاں سمجھ میں آیا مجرد میں کیا معنی ہے؟ جی. اور مزید میں لے گئے، کس میں لے گئے؟ انظرہ. انظرہ مظاہرہ ینظرو، انظرہ ینظرو، اور مصدر امر ہوگا انذر. جیسے اللہ پاک نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، انذر. اور مصدر کا نام کیا رہے گا؟ انذار. کیا رہے گا؟ انذار. زال سے انذار میں نے ڈرانا، تب معنی سیدھا نکلے گا اس کو، ڈرانا نہیں، آگاہ کرنا. ایک ہوتا ہے ڈرانا، یعنی غالت، وہ ڈر، ہاپت آو یور ایما کھیم، اچھا ونہ ڈر. لیکن آگاہ کر، او بیٹا تم نے دوسری کلاس لے لی وہاں، پہلے میری ختم ہونے. نظرہ انظرہ جب ہم لے جائیں گے تب اس کے اندر آگاہی اور الرٹنس اور متنبہ کرنے کا مفہوم ہوگا. کس طرح کا مفہوم؟ پہلے مت لکھیے، پہلے نہیں، پھر میں لکھوں گا بورڈ پر پھر. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ایک کتا ہلکاری ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو ایک عورت وہاں سے آتی ہے یا کوئی آدمی وہاں سے آتا ہے، وہ آپ کو بولتا ہے اپرے نیرچن گبرا اپرے جو ہون ہلکر ہون. تو اس نے آپ کو ڈرایا، آگاہ کیا، الرٹ کرنا، متنبہ کرنا. سمجھ میں ہے؟ متنبہ کرنا، آگاہ کرنا. اب یہ آگاہ کرنے والا جو ہے یہ ڈرانے والا تھوڑی ہوتا ہے. یہ ہم ادا کرتے ہیں مفہوم ڈرانے اور یہ زیادہ مفہوم ہو گیا ہے، لیکن اصل میں ہے آگاہ کرنا، الرٹ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا، کسی موہوم خوف سے پہلے اس خوف کا آپ پر ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم باب افعال سے اس کو انذار کہتے ہیں. ہاں، اوپر میں بھول گیا تھوڑا کہنا آپ کو، ایک منٹ میں اس کو ادھر لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے یہاں بتاتا ہوں. اس میں ایک تو نذیر کا لفظ آتا ہے، نذیر فعیل کے وزن پر صفت. کیا مطلب؟ نذیر آگاہ کرنے والا، وہاں فعیل کے وزن پر وہ مزید کے معنی دیتا ہے، نذیر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی. اور نظر جو ہے نا، نظر اس کی جمع ہے نذر، یوفون بالنذر، نذیر کی جمع نذر، نظر کی جمع نذر. نظر جس کا مطلب نیاز ہے، تو اس کی جمع آتی ہے نذر. نذر فعول کے وزن پر رہتا، اور نذیر اس کی ترکیب بنتی ہے فعیل کے وزن پر، مطلب آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا، الرٹ کرنے والا. سمجھ میں آیا؟
اور جب ہم اس کو باب افعال پر لے جاتے ہیں، افعال پر، تو وہاں انذرا کہتے ہیں ہم، انذرا، اور مضارع میں کیا ہوگا؟ ینذرو، ینذرو، اور امر ہوگا بولو انذر، انذر، اور مصدر کا نام ہوگا انذار۔ انذار کا مطلب الرٹنس دینا، کسی کو خبردار اور آگاہی کرنا، یعنی آنے والے مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کو پہلے سے مطلع کرنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، لیکن ایک عام سا مفہوم ہے ڈرانے والے، نذیر مبین، آپ کو کھلم کھلا ڈرانے والا بنایا۔ اب یہ ڈرانے کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی بولے نا تو ہم کو ڈسٹریشن قرآن پاک سے، لیکن لغت کے اصل اعتبار، اصل معنی کیا ہے؟ آگاہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نذیر بن کر آئے ہیں، کس اعتبار سے؟ ہمیں الرٹ کرنے، مرنے کے بعد ایک دنیا ہوگی جہاں ہمارے حساب کتاب ہوں گے، اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا اور برے اعمال پر ہماری پکڑ ہوگی، مارے جائیں گے۔ اس مارے جانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نذیر ہو گئے، سمجھے؟ اب وہ آدمی کی جو آپ کو بولتا ہے یہاں سے نہیں جانا تھا، اچھا ہلکے ہوں تم ڈراؤں گو، کوئی کھوک، تو وہ آگاہ کرنے والا ہے۔ اس کو ہم کشمیری میں کیا کہیں گے؟ کس کشمیری میں اگر ہم بولیں تو کیا معنی نکالیں گے اس کا؟ آگاہ کرنے والا، ہیس دن بول، کیا ہیس دن بول؟ میں نے اپنے ترجمے میں ہیس دن بول ہی ترجمہ لکھا ہے، نذیر و مبین کا، ہیس دن بول پیغمبر چھنا ہونا۔ ہاں چھو لیکن کشیر پر ہم استعمال کرنا ہم اس دن ہیس ہے، ہیس کر چھنا ہونا، ہیس کر ہے یعنی ٹو بی الرٹ، ٹو بی، کم و بیش وہ ہیس کے لفظ ہے، ہمارے عربی لفظ ہے لیکن ہمارے کشمیری میں استعمال ہے۔ ہیس ہوش نہ ہونا، ہیس ہوش، ہیس کا حل کر، ہیس کا کار سے منانی ہے یہ کوٹ آس پکناؤن برونٹ کم پتہ چھنا تم سے خطرہ آسان ما پے کوئی زنگ پہ ڈالہِ پہ ما اتما ایس تر پتہ کیا ونان ہیل کر یعنی پکنا برونٹ، ہیس کر سۭتی یی اتس پہ پی چھنا ونان ہیل کر، أڑۍ لُکھ چھِنہٕ سمجھان لفظ ونان حل کر، ہس کر، حل کر، ہس کر، تو ہیل کرن گو زور لگاؤ، کوشش کریں کسی چیز میں، ہے نا؟ ہیس کرن گو ہوشس میں روزن، الرٹنس میں روزن۔ تو انذار جب ہم اس کو بابی فعال سے استعمال کرتے ہیں تب اس کا مطلب آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور کشمیری میں ہیس کرنا۔ اور انگریزی میں اگر ہمیں اس کا ترجمہ دینا ہو تو ٹو بیکم وارنر، نذیر کو وارنر، جو آپ کو وارن کرے، جو آپ کو وارن کرے کہ اگر سے یہ محنت کریں کی فیل گا چھنا ٹیچر چھنا وارن کرنا بچن ہے اگر سے اتھے کن روزک پکان تیلے گا فیل، تو ہی وارنڈ اس تم دیت اس خبر، تم دس نہ دھمکی کی، تو دھمکی کے معنی میں نہیں ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وارنر بن کر آئے ہیں، نذیر بن کر آئے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات۔ ہاں مثلا جب یہ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یا انفق ینفق علیک، یا بنی آدم انفق ینفق علیک، یا بنی آدم انفق انفق علیک۔ اے نبی پاک نے فرمایا اے آدم کی اولاد، اللہ فرماتا ہے تو لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا و ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنا ضروری ہو تو اس کا ضائع کر دے۔ اسما اس پائی فرشت کیا شمانا، تو ہمیں کس نے وارن کیا؟ نبی نے ہمیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ آگاہ کرنے والے، نذیر، ذال سے نذیر۔ ایک جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں نا اس کا نام ہم ذال سے ہی رکھتے ہیں، نذیر، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اسم الفاعل بنے گا نذیر، انذر، کیا لکھا ہے ادھر؟ انذر ینذر، انذر انذار،
اور اس کا اسم الفاعل بنے گا منذر، منذر من یخشا، منذر. اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کو منذر، جو ڈرایا جائے اس کو منذر کہیں گے. نحن منذرون، ہمیں آگاہ کیا گیا ہے آخرت سے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تو اب ہم ان الذین کفروا سواء علیہم، ٹائم ہو گیا، کم ہی وقت آج لگے. نظر جو ہے وہ مجرد سے فعیل کے وزن پر بنتا ہے. فعیل کا جو بھی وزن ہے، فعیل کا وزن جو بھی ہے اس میں نے بولا نا صفت کے اوزان ہے. صفت لاحقہ، صفت عارضی اور صفت دائمی میں نے ایک لیکچر کے دور سے آپ کو بتا دیا. نہیں بتایا تو بتا دوں گا انشاءاللہ. ابھی ایکسٹینشن لیکچر میرا ہوا کرے گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. گوڈسن میں فرصت اگر روزانہ تھی تو کلاس میں کہاں بناؤں گا. شاید ان کو شارق صاحب آپ کو بتایا تھا. تو میں انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا. ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ضرورت سے آپ کو صفت بتا دوں گا بیچ میں، کیونکہ اب آگے آ رہی ہیں یہ چیزیں تو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مجھے وہ کنفیوژن ہے کہ ان کو بتایا تھا میں نے اور کسی کو نہیں. تو نظارہ کا لفظ جو ہے جب فعیل کا وزن بنتا ہے وہ مجرد سے ہی بنتا ہے، اور وہاں بھی وہی آگاہ کرنے والا، الرٹنس دینے والا. تو لفظ کے کل ملا کر کے جو معنی ہیں وہ اس کے اندر آگاہی کے اور موہوم خوف سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. موہوم خوف کیا ہوتا ہے؟ وہم، جس کا انسان کو کانشس میں ہو کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. موہوم خوف سے نکالنے کے لیے لفظ نظر کا استعمال ہوتا ہے. مجرد سے اس کو ہم صرف نیاز نظر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مزید فی میں جا کر کے الرٹنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پگہ پڑی تو اجازت رہے تور چھوا لگا وہیں تو سفید کل ہم اس کی ترکیب بتائیں گے آپ کو کہ ہمارا جملہ کیا ہے، یہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یاد رکھنا کہ یہ ان جو ہے ہمارا، اس کے اخوات کیا ہے. ان کے اخوات کیا ہے یہ ذہن میں مستحضر رکھنا. جب ان داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر تو پھر ہم مبتدا اور خبر کو خبر نہیں کہتے، ہم اسم انا اور خبر انا کہتے. ٹھیک ہے. یہاں بھی ہم کل دکھائیں گے آپ کو اسم انا کیا ہے اور خبر انا کیا ہے، اور پھر یہ خبر کہاں ہے، مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے، کل انشاءاللہ کریں گے. تو میری کلاس کل 6:45 بجے ہوگی، 7:15 تک، آدھے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد تجوید کی کلاس ہوگی. 6:30 کریں. نماز فجر کئی بجے؟ 50 میں پڑھیں گے. 50 5:50 5:50 سے 6:50 تک کتنا ٹائم؟ بہت. تو آ سکتے ہیں 1 گھنٹہ. اب تو 6 بجے ہی کلاس ہوگی 1 اپریل سے، کتنا دیر ہی ہو جاتی ہے. اگر 6:30 ہی ہوتا تو آپ کوشش کریں، کوئی بات نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں. جی آ سکتے ہیں آرام سے، ٹائم بہت. چلیے پھر ان دنوں ہم 7 بجے ہی رکھتے ہیں، لیکن تب 1 اپریل سے تو سیدھا ہو جائے گا 6:30 بجے. وہ تو ہوگا ہی، کیونکہ ٹائم ٹیبل پہلے سے بنا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کو ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم ٹائم ٹیبل کو آپ کے مطابق تھوڑی ایڈجسٹ کریں گے. پتہ یہ مشین یہ ٹائم تھی، ادھر مثلا یہ ٹائم، ادھر یہ ٹائم، ادھر یہ ٹائم. اس لیے ادارے کے ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو اویلیبل کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم.